الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام، ہمارے سب کے نہایت محبوب حضرت شیخ عزیز الرحمان صاحب رحمہ اللہ کے خانوادے کے تمام افراد اور اس اجتماع میں شریک میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور بھائی، جس شخصیت کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں اور اجتماعی طور پر ہم انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ہماری سب کی سعادت ہے کہ ہم ایسے مبارک اور روحانی مجلس میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی تعداد میں یہاں پر بڑے بلند پایہ علماء کرام بیٹھے ہیں، روحانی ستارے موجود ہیں جن کی روشنی میں امت سفر کرتی ہے اور ان کی رہنمائی میں صحیح راستہ پانے کی امید رکھتی ہے۔ میں علماء کرام کا ایک ادنا خادم ہوں اور علماء کرام کی قدموں میں اپنی زندگی گزارنے کو سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت کبھی محروم نہ رکھے۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب رحمہ اللہ ہم سب ان کو ایک روحانی شخصیت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک متقی اور ایک مصلح شخصیت کے طور پر ہم ان کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ ذاتی طور پر میرے ایک گہرے دوست بھی تھے۔ میں نے ان کی زندگی کو ان کی جوانی سے بڑھاپے تک دیکھا،
اور میں دو الفاظ میں ان کی زندگی کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ کہ دین اسلام کے ساتھ آپ کو حد درجے کی محبت بھی تھی، اور کسی طرف سے بھی اگر دین اسلام پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر اس پر غیرت کھانے والے بھی تھے اور میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ محبت الگ چیز ہے، وہ ہر ایک کو ہو سکتی ہے، لیکن دین اسلام پر غیرت کھانا سبحان اللہ۔ اور میدان عمل میں کود پڑنا یہ خاص لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ بہادر لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ان کی قبر ان کے لیے جنت کا ٹکڑا بنا دے، اور کروٹ کروٹ اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین۔ کسی بھی قوم کے لیے اور معاشرے کے لیے دو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، انہیں شخصیات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، انہیں نظریات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا شخصیت سے بھی چلتی ہے، دنیا قانون سے بھی چلتی ہے، اور دونوں چیزیں اس کے لیے ناگزیر ہوتی ہیں۔ لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے میں جو اسلام کی تعلیمات کو سمجھا ہوں، کہ شخصیت اس کی زندگی عارضی ہے، وہ آج دنیا میں آیا اور کل چلا، لیکن دین اسلام اور امت مسلمہ کی بقا کا دار و مدار اس کے عقیدے کی بقا ہے۔ جس طرح کے غزوہ احد میں جب صحابہ کرام کی جماعت کو میدان جنگ میں مشکل ماحول کا سامنا کرنا پڑا، اور جو فتح حاصل ہو چکی تھی وہ بظاہر ایک ہزیمت اور شکست کی صورت اختیار کر لیا۔ اس موقع پر ابو سفیان جو اس وقت مشرکین مکہ کے لشکر کے سردار تھے، اس نے مسلمانوں کی طرف رخ کر کے آواز دی، افیکم محمد، تمہارے اندر حضرت محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا لا تجبوا،
جب جواب نہیں ملا تو اس نے دوسرا نعرہ لگایا، افیکم ابو بکر بن ابی قحافہ، تمہارے اندر ابو بکر بن ابی قحافہ زندہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا تجوز۔ اس نے پھر آواز دی، افیکم عمر بن خطاب، تمہارے اندر عمر بن خطاب زندہ ہے؟ جب ان تین شخصیات کے حوالے سے ان کو جواب نہ ملا تو ان کا خیال یہ ہوا کہ مسلمانوں کی قیادت ختم ہو گئی، اور پھر فاتحانہ نعرہ لگایا، اعلو حبل، حبل زندہ ہوا۔ اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے کہ حضرت اب کیا کریں، فرمایا اب جواب دو، اللہ تعالی وجل۔ انہوں نے پھر آواز دی، لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس تو عزیٰ جیسا معبود موجود ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جواب دے دو، اللہ مولانا ولا مولانا، سبحان اللہ۔ اب یہاں سے دو چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں کہ پہلے انہوں نے شخصیات کے حوالے سے آواز دی، یعنی شخصیات کی بھی اپنی اہمیت تھی اور ان کو پورا ادراک تھا کہ یہ بہت ہی اعلیٰ قیادت ہے مسلمانوں کی جماعت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاموش ہوئے اور آخری دو نعروں پر کیوں جواب دیا؟ کہ یہ ایک تعلیم تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم تھے، اس نے قیامت کی امت کو سمجھانا تھا۔ اگر پہلے نعروں پر جواب دیتے تھے تو امت کو تعلیم یہ ملتی کہ ہم زندہ ہیں تب تک اگر قیادت زندہ ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو بند ہو جائے گا، وہاں آپ سکوت اختیار کریں۔ لیکن آخری نعروں پر جواب نہیں دیا، یہ تعلیم ہے امت کے لیے کہ اگر ہم زندہ ہیں تو اپنے عقید و ایمان کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور یہ جو ہمارے مدارس اور ہمارے خانقاہوں میں محنت ہو رہی ہے وہ اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ ہمارے دلوں کی اصلاح ہو اور ہمارا دل ایمان سے بھرپور ہو۔ حضرت شیخ عزیز الرحمان صاحب کی زندگی جامع بھی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف خانقاہوں تک محدود کر دیتے ہیں اپنے آپ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف مدرسے تک اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں، کچھ حضرات ہیں جو صرف تبلیغی جماعت تک اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے اکابرین میں جامعیت تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اصلاح کا کام بھی کرتے تھے، بیعت بھی کراتے تھے، وظائف بھی دیتے تھے، اعلیٰ پائے کے مدرس بھی تھے اور اعلیٰ مرتبے کے سیاستدان بھی۔ ہمارے اکابر کا یہ بھی ایک طریقہ رہا
کہ اگر کوئی ایک شعبے سے وابستہ ہے تو دوسرے لوگ اس کا تعاون کریں، نہیں کہ اس کو غلط کہیں۔ اگر کوئی مدرسے سے وابستہ ہے تو ان کا تعاون کریں، یہ بھی ایک مدرسہ ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اگر کوئی سیاست سے وابستہ ہے، ہمارے اکابر کا سلسلہ ہے، ہم نے ان ساری چیزوں کو الگ الگ کیوں کر دیا؟ اپنے اندر حق کو حاصل کر دینا اور حق کو اپنے اندر منحصر کر دینا، یہ شاید ہمارے اکابر کی تعلیم تھی۔ کسی کا ذہن ایک طرف چلا گیا، کسی کا ذہن دوسری طرف چلا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لینا چاہتا ہے۔ لیکن باہمی طور پر خیر خواہی کا ماحول ہونا چاہیے۔ اب جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو خالصتاً مذہبی مسئلہ، خالصتاً مذہبی مسئلہ، سیاست سے بالا تر، عجیب عجیب نام دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت، یہ دونوں اصول ہیں۔ جہاں ختم نبوت کے حوالے سے ہم احادیث کے دوسرے حوالے دیا کرتے ہیں، وہاں ایک حوالہ مجھ جیسے طالب علم کے ذہن کو متوجہ کرتا ہے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه آخر ولا نبی بعدی، یعنی جب بنی اسرائیل میں نبوت آئی اور قوم اور امت کے امور اجتماعیہ ان کے ہاتھ میں آئے تو ان کا تدبیر و انتظام بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی معیشت، ان کی زراعت، ان کی تجارت، ان کا عدل، ان کا انصاف، حقوق انسان، یہ تمام معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے۔ اور فرمایا ایک جاتا تھا تو دوسرا اس کی جگہ لیتا تھا۔ اب میں آخری پیغمبر ہوں، اب انسانی سوسائٹی کی سیاست میرے ہے، ماشاءاللہ، اب میرے بعد کوئی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آیا۔ وہ سیکون بعد خلفاء، اور میرے بعد جو میرے خلفاء آئیں گے وہ بھی یہی کام کریں گے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی پہلی ریاست قائم ہوئی، آپ ہی کے خلفاء نے ادارے قائم کیے۔ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات نفل پڑھتے تھے اور تہجد میں گزارتے تھے، میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ علماء کرام آپ راضی ہو یا نہ چاہتے تھے اور امت کا خیال رکھتے تھے، کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا۔ فلاں خیال میں بچے کیوں رو رہے ہیں، مجھے کیوں آواز آ رہی ہے؟ یہ تدبیر و انتظام ہے۔ اور اس حوالے سے آج آپ کے پاس اگر نظریہ ہے
ان کے کردار کی وجہ سے۔ ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں، کس کو جاتا ہے؟ تو اس بات کو بھی ہم ملحوظ نظر رکھیں کہ ہم نے ساری چیزیں ایک دوسرے سے ایسی الگ کر دی ہے کہ جیسے ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہ ہو۔ میں نے خود حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کا ایک رسالہ پڑھا ہے۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تقسیم سے 2 سال پہلے ہندوستان گیا ہوں، پھر ہندوستان نہیں گیا۔ 80 میں 7 سالہ ہو رہا تھا اور اس میں جا رہے تھے، تو فرماتے تھے کہ میں تقسیم سے 2 سال پہلے ہندوستان گیا ہوں، اس کے بعد تو میں کبھی نہیں گیا ہوں، آج میں جا رہا ہوں دارالعلوم دیوبند کے ساتھ۔ بس اتنا صحیح ہم نے سنا ان سے، اس سے زیادہ۔ کافی سالوں کے بعد، ان کی رحلت کے بعد، میں نے ایک رسالہ پڑھا حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ۔ ہندوستان میں کچھ علماء کرام نے تحریک اٹھائی کہ ہم ہندوستان میں امارت شرعیہ قائم کریں، اور یہ تجویز جب سہارنپور آئی حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ کے پاس، تو آپ نے علماء کرام کو مشاورت کے لیے بلایا۔ اس میں جو میں نے علماء کرام کے نام پڑھے، تو ایک نام اس میں مفتی محمود بھی تھا اور ایک 1945 کا، 2 سال پہلے، تقسیم سے 2 سال پہلے۔ اور اس رسالے میں آپ نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا تھا۔ اور پورے رسالے کا خلاصہ میری نظر میں ایک ہی لفظ ہے کہ امارت شرعیہ، اس کے لیے قوت بمنزلہ رکن کے، اور چونکہ ہمیں وہ قوت حاصل نہیں ہے تو میں ان حضرات کے رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ علماء کی علمی رائے سے، تو یہ ہمارے جو اکابر تھے، اسی موضوع میں بات ہے، یہی ان کا موضوع ہوتا۔ اب لوگ کہیں گے کہ جی حضرت شیخ زکریا صاحب تبلیغیات میں تھے، حالانکہ وہ علماء سیاست کا بہت بڑا سہارا تھے، اور ہمارے اکابر علماء کی جو ان سے عقیدت تھی، اور اس سے میں نے اپنے والد مرحوم کو دیکھا ان کے ساتھ عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ اور حضرت شیخ نے پھر مجھے حدیث میں سند حدیث گیا تھا۔ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ سب کچھ ہمارے اکابر ہی کر سکتے ہیں۔ آج ملک ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، میرا یقین ہے کہ اگر ہم نے اس اپنے وطن عزیز کو خوبصورت پاکستان بنانا ہے تو اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ یہاں اللہ کا دین آئے۔ اللہ کے دین کے بغیر نور نہیں آئے گا۔ کس قسم کی نور سب سے جواب دے گا؟ اور اس کے بعد جو دین اسلام کے تقاضے، فرد کی اصلاح کے لیے اسلام کی ترجیح کیا ہے؟
معاشرے اور قوم کی اصلاح کے لیے اسلام کی ترجیح کیا ہے؟ ایک الگ موضوع جہاں پہ ہم خط بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کے حاکم بن جائیں تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں کہ انسان کا جو مقصد تخلیق ہے وہ عبادت ہے یا خلافت۔ ہمیں یہاں پر بھی کسی خلط مبحث کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انس جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر آپ اساتذہ کرام ہمیں پڑھاتے ہیں کہ یہاں سے عبدیت سے مراد عبدیت تشریعی ہے، اور عبدیت تشریعی انسان کی ارادہ و اختیار کے سپرد کر دیتے ہیں، تو انسان مکلف ہے اپنے اختیار و ارادے کے، اور وہ یا ایمان قبول کرتا ہے یا ایمان کا انکار کرتا ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ تو اس اعتبار سے انسان کی جو خلقت ہے، خلقتاً تو اس کو عبدیت عطا کی گئی ہے، بندہ ہے بندہ، یہ انفرادی زندگی میں ہے۔ آپ مسلمان ہوں گے پھر آپ عبادت گزار ہوں گے، یہ کرائیٹیریا آپ کے اندر ہوگا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یا نہیں، آپ اگر استطاعت کرتے ہیں تو حج میں جاتے ہیں یا نہیں، آپ خوش اخلاقی کرتے ہیں یا نہیں، انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہیں گھر میں یا نہیں۔ اگر یہ صفات آپ کی ذات میں آ گئی تو آپ کا کرائیٹیریا اور معیار آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اب اجتماعی زندگی میں قوم کے خلیف ہوئے، کیونکہ یہاں پر اللہ نے خلق کر دیا اور وہاں پر جعل کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تو پہلے بندہ تو بنو، جب بندہ بنو گے تو اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی اگر ہم نے قوم کو نظر میں رکھنا ہے، مملکت کو نظر میں رکھنا ہے، تو پھر قوم کی اصلاح کریں اس رخ پر کہ آپ سیاسی طور پر بھی اس مقام پر پہنچ جائیں کہ اب آپ ان کے نظام کو سنبھال سکتے ہیں۔ ہم تو سیاست کی معنی سمجھتے ہیں تو جس طرح پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی اور جمہوریت ایک جیسے ہیں، یہ بھی سیاست ہو بھی سکتا ہے۔ یہ تو شریعت سے جہالت کا نام ہے، شریعت سے جہالت، ایسے سوچ رہتے ہیں۔ تو میدان مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مقاصد مختلف نہیں ہو سکتے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم حضرت شیخ عزیز الرحمان صاحب کا نام لیتے ہیں اور اس سے آگے ہم حضرت شیخ زکریا صاحب کا نام لیتے ہیں اور ان کے حلقے کا نام لیتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ حضرت شیخ اور حضرت مدنی کا کیا تعلق ہے، اور دونوں کو سوچ اور فکر جو منتقل ہوئی تھی وہ حضرت شیخ منتقل ہوئی۔ تو ہم الحمدللہ اسی کے کوشش ہیں، نہ ہمارے اندر وہ علم، نہ ہمارے اندر وہ تقوی، نہ ہمارے اندر وہ عمل، ہر لحاظ سے کمزور، لیکن نسبت انہیں کے ساتھ کرنے کی لاج۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی لاج ہے۔ تو مشکلات تو بہت ہیں، ہر طرف آزمائشیں ہیں،
اور صرف یہ نہیں کہ اسلامی نظام کے راستے میں رکاوٹ ہے. چونکہ میں ذرا اس میدان کا باخبر ہوں اور ان سیاست کے غلام گردشوں کا آوارہ گرد ہوں تو مجھے ذرا حال احوال پتہ ہوتا ہے. میں اپنی بات آپ کو واضح طور پر کہہ دوں، آپ اسلام کے لیے فکر مند ہیں، میں کہتا ہوں ہم آزاد ہی نہیں ہیں جب تک ہم حقیقی معنوں میں اس وطن عزیز میں آزاد نہیں ہوں گے، اور جب تک بین الاقوامی تسلط ہمارا ختم نہیں ہوگا ہم اپنے منظر کو نہیں. نعرہ تکبیر! نعرہ جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان! کل کے مفتی آیا تھا، میرے محترم دوستو، مفتی سنتا تھا. یہاں ہے مسئلہ. انسان کا جو اولین پیدائشی حق ہے وہ حریت ہے. حریت سب سے اولین ہے، اور حریت کی قیمت کوئی اور جانے یا نہ جانے مجھے اور آپ کو تو جاننا چاہیے کہ میرے اکابر کا سلسلہ ہی کیا جاتا ہے. ہمیں تو تصور آزادی اور حریت کی قدر و قیمت اس سلسلے سے ملی. ایک بات آگے بیچ میں ذرا کہتا چلو، بیٹھا ہوں. ایک مہینہ قبل ہمارے یہاں اسمبلی میں قانون سازی، اس قانون سازی کے تحت باقاعدہ قانون کے اوپر لکھا گیا کہ قانون ہم کیوں لا رہے ہیں. اس کو جو مقصد دیکھا جاتا ہے کہ FATF ہمیں کہتا ہے کہ یہ قانون سازی کرو. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس جو عالمی بین الاقوامی ادارہ، ہم باقاعدہ قانون کے اوپر لکھتے ہیں کہ اس کا تقاضا ہے کہ یہ قانون سازی ہم کریں. جب ہم صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں، اگر ہم کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا پارلیمنٹ سپریم ہے، خود مختار ہے، ہمارا دعویٰ کہاں چلا گیا؟ پھر قانون میں کہتے ہیں کہ اگر اقوام متحدہ یا کسی عالمی ادارے نے ایک قرارداد پاس کر لی اور اس قرارداد کا تقاضا یہ ہو کہ وہ ہمارے ملک میں 3 سے 4 گھنٹے اور 5 گھنٹے کے اندر یعنی فوری نافذ عمل ہو جائے، اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالے گا، اگر کوئی اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا تو پھر 10 سال قید اور 5 سال قید اور 10 کروڑ جرمانہ اور 5 کروڑ جرمانہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آج اقوام متحدہ کہہ دے کہ پاکستان کے آئین میں جو اسلام کا لفظ ہے یا اسلامی قوانین ہیں یا ختم نبوت کا مسئلہ ہے یا ناموس رسالت کا سوال ہے، یہ حقوق انسان کے خلاف ہیں اور قانون سازی کر لے، آپ کی اس قانون سازی نے پاکستان کو پابند بنا دیا ہے کہ وہ حقوق کرے اور اپنے آئین کو لگائے. کہاں ہم کھڑے ہیں؟ یہی وہ جنگ ہے جو ہمارے اکابر رکھتے ہیں اور ہم اسی پاداش میں آج دنیا کے معلوم ساری دنیا کے نشانے میں، اور یہ جنگ انشاءاللہ ہم جیتیں گے. نعرہ تکبیر! قائد اشارہ گواہ! انگریز نے بھی سوچا تھا کہ یہ ملہ جو ہے یہ کرنے والا ہے، لیکن اس کے لیے بھی لوہے کا چنا ثابت ہوا، اور انشاءاللہ آج بھی مغرب کے لیے ہم لوہے کا چنا ثابت نعرہ تکبیر! امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان! جمعیت علماء اسلام! تو اس اعتبار سے ہمیں اپنی جہت کا تعین کرنا چاہیے. جمعیت علماء اسلام کو طاقتور بنانے کی سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے.
اور باقی جتنے ہمارے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے تحفظ کے لیے لڑیں. سبحان اللہ. مدرسے پر اگر کوئی ٹیڑھی آنکھ سے ادھر دیکھتا ہے تو انشاءاللہ ہم سے لڑیں. انشاءاللہ. تو انشاءاللہ عزیز یہ ایک ہی میدان ہے. اسی میدان سے حضرت شیخ عزیز الرحمان صاحب وہ گزرے ہیں اور انہوں نے اپنی امانت آپ کے حوالے کر دی ہے. خدا کرے کہ ہم اس امانت کو تحفظ کے ساتھ مقام تک پہنچائیں اور اس کے لیے ہم وہ کوششیں کریں جس کی اس مقصد کا تقاضا پورا ہو. میں بہت شکر گزار اپنے وفاداران کا اپنے بھائیوں کا کہ انہوں نے مجلس قائم کی اور ہم نے اس کو دعوت دی.